جمعرات کو ہم بستری نہ کرنے والے شوہر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سن لیں۔ جمعرات کو ہم بستری کی غرض سے بیوی کے ساتھ سونا کیسا ہے؟ جمعرات کو بغیر ہم بستری کی غرض سے بیوی کے ساتھ سونا کیسا ہے؟ جمعرات کو بیوی سے ہم بستری کیسے کرنی چاہیے؟ جمعرات کو ہم بستری بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شوہر کو بیوی کے ساتھ تعلق قائم کرنے کے لیے مناسب وقت منتخب کر لینا چاہیے، اس لیے کہ عورت حساس مزاج ہوتی ہے، لہٰذا اگر مرد اس سے ایسے وقت میں تعلق قائم کرے گا جو اس کی مرضی کے خلاف ہو، یا اس وقت وہ بیمار یا تھکی ہوئی ہو، تو یہ عورت کے ساتھ زبردستی ہوگی، جس سے عداوت اور بغض پیدا ہوگا۔ اتباع کا کہنا ہے کہ بیوی سے تعلق قائم کرنے میں اعتدال سے کام لینا چاہیے، اور اعتدال یعنی میانہ روی یہ ہے کہ ہفتے میں یہ کام 2 مرتبہ کیا جائے۔ ہاں، خصوصی حالات یا طبعی اتار چڑھاؤ کے اعتبار سے انسان اس میں کمی یا زیادتی بھی کر سکتا ہے، لیکن اس میں زیادتی ہرگز نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ اس سے جسم کو نقصان پہنچتا ہے، عقل کمزور ہو جاتی ہے اور انسان بے ہمت ہو کر کام کاج کے قابل نہیں رہتا، اور اسلام نے انسان پر جو ذمہ داریاں عائد کی ہیں انہیں پورا نہیں کر پاتا۔ بیوی سے تعلق قائم کرنا 12 مہینوں کے تمام اوقات و ایام میں جائز ہے، اور دن اور رات میں ہر وقت کی جا سکتی ہے، سوائے اس کے کہ مرد عورت روزے دار ہوں یا عورت حیض یا نفاس کی حالت میں ہو۔ ابو داؤد اور نسائی کی حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص جمعے کے دن بیوی کو غسل پر مجبور کرے، یعنی بیوی سے ہم بستری کر کے اسے غسل پر مجبور کرے اور خود بھی غسل کرے اور نماز کے لیے جلدی کرے اور اول وقت میں جائے اور سوار نہ ہو، پیدل چل کر جائے اور امام کے قریب بیٹھے اور امام کی بات کو غور سے سنے اور لغو بات نہ کرے، تو اسے ہر قدم اٹھانے پر 1 سال کے روزے اور کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ محترم ناظرین، حدیث شریف میں ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہوں کہ وہ کون سا وقت ہے جس میں بیوی سے تعلق قائم کرنا چاہیے، اور دوسری بات یہ کہ عورتوں کو تو ثواب ہے لیکن مردوں کو کیا ثواب ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر شوہر اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نام اعمال میں 1 نیکی لکھ دیتے ہیں، اور اگر پیار سے شوہر اپنی بیوی کے گلے میں ہاتھ ڈالتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے نام اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دیتے ہیں، اور شوہر جب اپنی بیوی سے مباشرت یعنی تعلق قائم کرتا ہے تو وہ دنیا و معافیت سے افضل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب شوہر غسل کرتا ہے تو پانی کا ایک ایک قطرہ جو اس کے جسم سے گرتا ہے اور اس کے بال کو چھو کر گزرتا ہے تو اس کے جسم پر جتنے بھی بال ہیں اس بال کے برابر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نیکیاں عطا فرماتے ہیں، اور اس کے نام اعمال میں نیکیاں لکھتے ہیں، اور اس کے بال کے برابر اس کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں اور اس کے درجات بلند فرما دیتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص غسل کرتا ہے وہ دنیا و مافیہ سے افضل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے وہ چیز عطا کرتے ہیں جو دنیا و مافیہ سے بہتر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام فرشتوں کو جمع کر کے ان کے درمیان فخر کرتے ہیں کہ دیکھو، یہ اپنی بیوی سے تعلق قائم کرنے کے بعد رات کے اس حصے میں میرے خوف سے میرا ڈر رکھتے ہوئے غسل کر رہا ہے، اور غسل کرنے کے بعد یہ میری عبادت کرے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں میں فخر کرتے ہیں، تو یہ بیوی سے تعلق قائم کرنے کی فضیلت ہے۔ شوہر کا اپنی بیوی کو خوش کرنے کا اتنا بڑا ثواب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود اپنے فرشتوں کے درمیان فخر کرتا ہے کہ میرا بندہ اپنی بیوی کو خوش کرنے کے بعد رات کے اس حصے میں ڈر اور خوف کی وجہ سے غسل کر رہا ہے تاکہ وہ میری عبادت کر سکے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ پاک تمام فرشتوں کو گواہ بنا کر کہتے ہیں کہ میں نے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیا، میں نے اسے بخش دیا۔ جو خاوند بیوی سے تعلق قائم کرنے کے علاوہ اپنی بیوی کے پاس نہیں سوتے تو وہ سن لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہاری بیوی حیض سے ہو یا ہم بستری کی غرض نہ بھی ہو تو اپنی بیوی کے ساتھ سویا کرو، رات گزارو، اس لیے کہ جب آپ اپنی بیوی کے ساتھ رات گزارو گے تو اسے ہمت ملے گی، اسے خوشی حاصل ہوگی۔ جب آپ کی بیوی خوش ہوگی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ادھر ادھر سونے سے افضل یہ ہے کہ آپ اپنی بیوی کے ساتھ سوئیں، کیونکہ اپنی بیوی کے ساتھ سونا انبیاء کرام علیہم السلام کی سنتوں میں سے ہے۔ اب بات ہے کہ ہم بستری کا وقت کون سا بہتر ہے اور کون کون سے دن کرنی چاہیے اور کون کون سے دن نہیں کرنی چاہیے۔ اس کی اتنی بڑی فضیلت ہے
کہ سنت یہ ہے کہ ہم بستری جمعے کی شب یا جمعے کے دن کرنی چاہیے، اس لیے کہ امام بخاری اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جمعے کے دن غسل جنابت کرے اور پھر نماز کو جائے تو وہ ایسا ہے کہ گویا اس نے اونٹ صدقہ کیا، جو دوسری گھڑی میں جائے تو اس کو گائے کے برابر صدقے کا ثواب ملتا ہے، اور جو تیسری گھڑی میں جمعے کے لیے جائے اسے سینگ دار مینڈی کے برابر صدقے کا ثواب ملتا ہے، اور جو چوتھی گھڑی میں جائے اسے مرغی کے برابر ثواب ملتا ہے، اور جو پانچویں گھڑی میں جائے اسے انڈے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ پھر جب امام خطبے کے لیے نکل آئے تو فرشتے خطبہ اور ذکر سننے کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جمعے کے دن جب انسان اپنی بیوی کے ساتھ ملتا ہے، یعنی ہم بستری کرتا ہے اور بھی ملنے کے بعد غسل کرتا ہے اور جمعے کے لیے نماز پڑھنے جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بے پناہ نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ اسی لیے جمعرات کی رات بھی ہم بستری کرنے کو افضل کہا گیا ہے کہ کل وہ غسل کر کے جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے جائے گا تو وہ تمام ثواب سے مستفید ہو جائے گا، اسی لیے جمعرات کی رات کو ہم بستری افضل ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ ہم بستری رات کے کس حصے میں کی جائے۔ فقہاء کرام نے تحریر فرمایا ہے کہ ہم بستری رات کے تیسرے حصے میں کی جائے۔ جب آپ تیسرے حصے میں ہم بستری کر لیں تو اتنا وقت آپ کے پاس ہو کہ آپ کو آرام کا وقت مل جائے، کیونکہ دن میں آپ کام کاج محنت مشقت کر کے آتے ہیں تو آپ رات کے 2 حصے آرام کر لیں اور رات کے تیسرے حصے میں ہم بستری کریں اور کچھ دیر آرام کریں تاکہ آپ کو محسوس نہ ہو۔ ہم بستری کرتے وقت اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ آپ کے پاس کوئی شیر خوار بچہ بھی نہ ہو، کیونکہ اگر آپ کے پاس شیر خوار بچہ ہوگا تو ہم بستری میں مزہ نہیں آئے گا اور آپ بہتر طریقے سے سکون حاصل نہیں کر سکیں گے۔ ہاں، اگر بچہ گہری نیند میں سویا ہوا ہے تو پھر کوئی مذائقہ نہیں۔ مہینے کی کن کن تاریخ میں ہم بستری نہیں کرنی چاہیے؟ آپ کسی بھی دن کسی بھی وقت میں ہم بستری کر سکتے ہیں، لیکن فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ ہم بستری دن میں نہ کریں، رات میں کریں، کیونکہ رات کا وقت ہم بستری کے لیے افضل ہے۔ دن میں ہم بستری کرنا کوئی منع نہیں، مگر رات میں زیادہ بہتر ہے۔ فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ مہینے کی پہلی تاریخ، 15ویں تاریخ اور آخری تاریخ میں ہم بستری نہیں کرنی چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فقہاء کرام لکھتے ہیں کہ ان 3 دنوں میں یعنی ان 3 تاریخوں میں شیاطین زمین پر زیادہ پھیلے ہوتے ہیں، اس وجہ سے انسانوں کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی سے ان 3 راتوں میں ہم بستری نہ کریں، اس لیے کہ اگر وہ کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ ہم بستری کے درمیان شیطان بھی شامل ہو جائے، لہٰذا شیطان کے زیادہ پھیلنے کی وجہ سے ان 3 دنوں میں اور 3 راتوں میں ہم بستری نہ کرنا افضل ہے۔ اگر کریں گے تو ناجائز اور حرام نہیں۔ جمعے کی شب کو ہم بستری کرنے کو مستحب قرار دیا گیا ہے۔ ہمارے سارے مرد ہم بستری کرنے کے بعد فوراً اٹھ کر چلے جاتے ہیں، تو اس بارے میں فقہاء کرام لکھتے ہیں کہ جو شخص اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کر کے فوراً الگ ہو جاتا ہے تو اس وقت اس کی بیوی کی ذہن میں تشویش پیدا ہوتی ہے، اندیشہ پیدا ہو جاتا ہے، ڈر پیدا ہو جاتا ہے، اس کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ اس کا مطلب نکلا اور یہ مجھ سے الگ ہو گیا۔ یہاں سے اختلاف شروع ہو جاتے ہیں، اس لیے فقہاء کرام لکھتے ہیں کہ جب آپ ہم بستری کر کے فارغ ہو جائیں تو اپنی بیوی کے فارغ ہونے تک آپ بستر پر لیٹے رہیں، آپ اسے گلے سے لگائے رہیں تاکہ آپ کی بیوی کو بھی سکون حاصل ہو جائے، اس کے ذہن میں کسی قسم کا اختلاف نہ ہو، آپ اس سے سکون حاصل کریں اور وہ آپ سے سکون حاصل کرے۔ جمعرات کی رات میں ہم بستری کرنا افضل ہے۔ اللہ پاک ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔